أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات اور تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر پر. سورۃ نور کی آیت نمبر 19 آپ کے سب نے تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جس طرح کہ گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر حیا کے متعلق، حیا کی اہمیت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ جس انسان کے اندر حیا نہیں اس انسان کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے. جس جگہ کے اوپر، جس گھر کے اندر، جس معاشرے کے اندر حیا نہیں، وہاں فتنوں کا، لڑائی جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں شر ہی شر ہوتے ہیں. جہاں حیا وجود ہوتی ہے وہاں خیر، خوبصورتی، وہاں زینت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر بھی اس کے متعلق ہی چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ایک خوبصورت انداز کے اندر
ہمیں حکم دیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر اللہ رحیم و کریم نے ایک خوبصورتی رکھی ہے۔ اسلام کے علاوہ خوبصورتی کسی مذہب کے اندر نہیں۔ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کے اندر اور اسلام ایمان والوں کو حیا کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر نماز ہو رہی ہے، قرات قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، وہاں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پیچھے سے لقمہ نہ دے۔ عورت یہ نہ کہ فلاں غلط لفظ پڑھا یا سبحان اللہ اونچی آواز سے نہیں، عورت کی آواز کے اندر بھی اسلام نے پردہ رکھا ہے کہ غیر مرد جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس کی آواز کے اندر لچک دیکھ کے تو کوئی ایسا بندہ اس کے اوپر یعنی غلط نظروں سے یا غلط سوچ کے اوپر نہ آ جائے۔ تو اسلام نے کہا غلطی امام سے ہو جائے تو عورت کا کام ہے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے گا۔ اسے امام کو پتا چل گیا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں تلاوت غلط کر رہا ہوں، یہاں میں نماز کے اندر کمی کوتاہی کر بیٹھا ہوں۔ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، اسلام کے اندر خوبصورتی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر حیا موجود ہے۔ جس مذہب کے اندر حیا ہو اس مذہب کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو آئیے، جب کسی معاشرے سے حیا ختم ہو جائے اور اسی طرح بے پردگی آ جائے تو وہ سمجھ لے کہ میرا رب میرے اوپر ناراض ہے۔ کون ناراض ہے؟ میرا رب ناراض ہے۔ جس گھر کے اندر بے پردگی عام ہے، جس گھر کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے میرا رب میرے اوپر ناراض ہے۔ اب ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ نہیں یقین آتا، آئیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت کے اندر ہے۔ اما جی حوا علیہ السلام بھی جنت کے اندر ہے۔ جب میرا رب ناراض ہوا تو سب سے پہلے اللہ نے ان کے کپڑے اتار دیے، جنت کے لباس اتار دیا۔ تو پتا چلا جب ناراض رب ہوتا ہے تو پھر عورت کے جسم سے کپڑے اتر جاتے ہیں۔ جس گھر کے اندر پورا لباس نہیں پہنا جاتا تو وہ سمجھ لے میرا رب ناراض ہے۔ اگر حیا اندر موجود ہے، فطرت کے اندر حیا موجود ہے، تو وہ جلدی جلدی کیا کرے گا؟ اپنے جسم کو، اپنے جو شرم کا ہے، اپنے لباس کو مکمل کرے گا۔ اما جی حوا علیہ السلام، بابا جی آدم علیہ السلام، کپڑے اتر گئے، لباس اتر کر جنت کا، تو سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ اپنی شرم کو چھپایا۔ یہ ہے جب ہمارے اندر حیا ہوگا تو ہم اپنی بہن، بیٹی، ماں، بیوی کو ہم کہیں گے کہ آپ لباس مکمل ڈالیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایک خوبصورتی رکھی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ نوٹ کیجئے، سورۃ نور آیت نمبر 19۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو بندے ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، توجہ سے سنیے، بے حیائی کو پھیلانا کتنا بڑا جرم ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ صرف دنیا کے اندر دیتے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں تو نہیں دیتے، صرف آخرت کے اندر دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جرم کا تذکرہ کرنے کے بعد جو بندہ بے حیائی پھیلاتا ہے، جو بندہ بے حیائی کو جو آگے پھیلاتا ہے، اس کی سزا اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ،
اللہ دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی اس کے مقدر لکھ دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ذلت کے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ کے حدیث کے اندر لفظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بے حیائی کو پھیلاتا ہے، جو بندہ بےہودہ باتیں کرتا ہے، جو بندہ بے حیائی کو جو ہے آگے جو نشر کرتا ہے، قیامت والا دن ہوگا وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ تو آئیے نا اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی، آخرت کے اندر بھی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے موبائل کے اوپر بات فلاں لڑکی کے ساتھ کر رہا ہوں، فلاں کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں، فلاں کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں، یا فلاں کی بیٹی کی جو تصویر دیکھ رہا ہوں آگے میڈیا کے اوپر چڑھا رہا ہوں، نیٹ کے اوپر چڑھا رہا ہوں، یہ سے سوچ کے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ فرماتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے حالانکہ تم نہیں جانتے۔ آئیے نا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے اندر حیا دیکھنی ہے، اسی طرح آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا تذکرہ کر دوں، شاید ہمارا ایمان بڑھ جائے، شاید ہمارے اندر حیا پیدا ہو جائے، شاید ہمارے اندر کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے بارے میں ہماری سوچ بدل جائے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکایا کہ فلاں بندے کو اگر پھر نہ مانا تو ہم آپ کا جو ہے نا راز فرعون کو بتا دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، کہا پہلے غلطی ہوگی اب میں غلطی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا مومن بندہ ایک مرتبہ کسی اپنا سراغ کے اوپر ڈسا جائے تو دوبارہ نہیں ڈسی جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے پہلے غلطی ہو گئی اب میں غلطی نہیں کروں گا۔ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں مکہ ماروں گا وہ بندہ مار جائے گا، یہ مارنے کی نیت نہیں تھی، صرف اسے اپنا ڈرایا تھا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب میں نہیں کروں گا، ابھی نہیں کرو گے تو میں فرعون کو بتاؤں گا۔ یہ فرعون کو پتا چلا کہ ہمارے سپاہی کو مارا، اسی وقت انہوں نے میٹنگ کی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش کی جائے۔ ایک بندہ دوڑتا آیا، کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کا خیر خواہ ہوں تو ایسا کریں یہ ملک چھوڑ کے شہر چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہتری سمجھی کہ میں یہاں چلا جاؤں، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ بات صحیح کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہاں چلے؟ مدین علاقے کے اندر۔ سورۃ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے اور اللہ سے کہتے ہیں قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، میرا اللہ ان قریب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ کون سیدھا رستہ دکھاتا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کے اوپر یقین رکھے، اگر بھٹک جائیں دنیاوی لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے بھٹک جائیں تو کوشش بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ کے اوپر یقین اور امید رکھیں میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اگر آج نقصان ہوا ہے کل اللہ مجھے نفع بھی دے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ نفع بھی دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں مجھے میرا اللہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے وہاں لوگوں کی جماعت، لوگ جمع اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا امرأتین تذودان، اور وہاں دو عورتیں دیکھتے ہیں، امرأتین دو لڑکیاں دیکھتے ہیں، نوجوان لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں، تذودان بکریاں رو کے کھڑی ہوئی ہیں۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ویسے غیرت مند، موسیٰ علیہ السلام کے اندر تو حیا بڑا موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں اے لڑکیوں تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے جواب دیا، فرمایا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ان لڑکیوں نے کیا جواب دیا؟ وہ لڑکیاں کہتی ہیں ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، شیخ کبیر، ایک ہوتا تھوڑا سا بوڑھا، فرمانے شیخ کبیر، شیخ کا معنی بوڑھا اور کبیر کا معنی بھی بڑا، یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، نبینے بھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان نہیں ہونا، آپ کا بھائی بھی نہیں، آپ کی دو بہنیں آپ یہاں پانی پلانے آئی ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے وہ پانی سب سے اخیر میں جو بچا ہوتا ہے نا، کیونکہ ایک نوجوان یا ایک بندہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے اچھا میں نکالتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہمت، طاقت، یہ نبوت کی طاقت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیلے پانی نکالا، کہا پانی پلاؤ اب گھر جاؤ۔ یہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ دل نہیں کرتا تھا میرے بھی لڑکے ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹے بیٹے دے دے، جسے چاہے وہ لڑکیاں دے دے، جسے چاہے وہ دونوں مکس دے دے، اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ بولیے کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے اختیارات میں ہے، چاہے نبی شعیب اللہ صرف لڑکیاں دے دے۔ کیا حضرت شعیب پیغمبر علیہ السلام کا جی نہیں کرتا تھا کہ میرے لڑکے ہوں، میری لڑکیاں جو ہیں بکریاں چراتی ہیں؟ ہاں کرتا تھا، لیکن اللہ سارے کام چلانے والا، اللہ کے اختیارات کے اندر ہے۔ تو اسی طرح حضرت اپنا دیکھیے نا ابراہیم علیہ السلام، انہیں بھی اللہ نے لڑکے دیے۔ حضرت دیکھیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے لڑکیاں دی، لڑکے جو دیے وہ بچپن کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو پتہ چلا یہ اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ لڑکیاں دے، لڑکے دے، چاہے اللہ اپنے دشمنوں کو سب کچھ دے دے، یہ ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں آئی گھر جلدی جلدی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج آپ آئی ہیں تو میرے سامنے دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال، پہلے آپ لیٹ آتی تھی، کیا کرتی تھی؟ لیٹ آتی تھی۔ دوسرا سوال یہ لیٹ آنے کے باوجود بکریاں جو ہے وہ اچھی طرح اپنا ان کا پیٹ بھرا نہیں ہوتا تھا، آج جلدی بھی آ گیا۔ اور دوسرا سوال کہ آج بکریوں کا پیٹ بھی اچھا ہے، بھرا ہوا ہے۔ یہ سوالوں کا جواب دو۔ آج میں پوچھتا ہوں آپ کے بچے یونیورسٹی پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، سکول پڑھتے ہیں، بچے کو چھٹی ہوتی ہے 2 بجے، کبھی ماں باپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو 2 بجے چھٹی ہوئی ہے، آپ 4 بجے کیوں آئے ہیں؟ میرے دوستو ہمارے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے، شرم حیا ہونی چاہیے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، کہنے لگا ابا جان آج ایسا بندہ آیا اس کے اندر حیا بڑی تھی۔ اے ابا جان اس نوجوان نے اپنا پانی نکالا، پانی ہماری بکریوں کو پلایا، اور پانی نکالتے وقت اس نوجوان نے ہماری طرف ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ آج ہم کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں نا، ہمارے اندر حیا نہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں۔ اس کا باپ کون لڑکی کا، اس کو جو مرضی، یتیم بچی ہے اس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کرو، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ میرے دوستو کبھی یہ ذہن کے اندر بات رکھا کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن قیامت والے دن میرا اللہ میں پوچھ لے۔ اللہ نے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ تو دنیا کے اندر پوچھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جو معاملے اس طرح کرتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر ذلت رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ 2 سوال کیے، ابا جان ایسے معاملہ ہوا، کہا اچھا ایسا کرو جب اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ میرا موضوع ہے شرم و حیا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی شرم اور حیا
اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، ان لڑکیوں کی چال اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل کو بھیج کے میرے آقا علیہ السلام کے سینہ پر قرآن نازل کر دیا۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی لالچ نہیں کہ میرے نمبر بڑھ جائے، نہیں کہ لڑکیاں میں ایسے کروں گا تو میرا ایسے ہو جائے گا، نہیں، ان کو سوچ ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے پانی پلا دیا، اور اللہ سے کہتے ہیں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے اور تھک بھی گئے۔ بندہ صاحب تھک جاتا نا تو تھکاوٹ ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کے، اِلَى الظِّلِّ سائے کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں، اے اللہ میں نے پانی پلا دیا، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اب روٹی کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ لڑکیوں سے مانگ سکتے ہیں تمہارا گاڑی دے رہے مجھے کھانا دے دو، لیکن ان کے اندر غیرت اللہ نے رکھی جو اے اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں۔ لفظ بولے ہیں لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نبی موسیٰ بھی طاقت والے، جرأت والے، نبوت والے، اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ کس کے در کا؟ اللہ کے در کا۔ ہر وقت یہ اللہ سے کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ جو اللہ کے در کا فقیر ہوتا ہے وہ کسی در کے آگے جھکتا نہیں، اللہ اسے کسی در کا محتاج بھی رہنے دیتا۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اللہ جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں کسی کے سامنے اللہ جھکتے نہیں تو جھکنے دیتا ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے یہ کلام کر رہے ہیں، اللہ روٹی چاہیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو میرے کو روٹی مانگی میں تو روٹیاں والی دے دوں گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضرت شعیب نے کہا جاؤ جلدی جلدی اس نوجوان کو اپنے گھر لے کر آؤ۔ وہ نوجوان بڑا قسمت والا، بلکہ ہمارا گھر بھی بڑا قسمت والا کہ وہ ہمارے گھر رہے گا، تو ہمارے گھر کے اندر لڑکا کوئی نہیں، نوجوان کوئی نہیں، تو وہ ہمارے گھر رہے گا تو تمہاری عزت کا وہ حفاظت اور پہرے دار بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حیا ہے، وہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی چلتی، یہ چلنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ یہ ہے ہمارے اندر بھی حیا ہونی چاہیے۔ تو آئیے اسی طرح صحابی رسول ہیں ام خلاب، اس طرح کا نام ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر گئے، اس کا بچہ شہید ہو گیا، تو وہ نا اپنا صحیح طرح پردہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو لوگوں نے دیکھا صحابہ کرام، کہا تیرا بچہ شہید ہو گیا، تیرے بچے کے اوپر یعنی فوت ہو گیا، اس کے باوجود تیرے اوپر اتنا پردہ، تیرے اندر اتنی حیا۔ اس عورت نے، اس صحابی رسول نے جو جملہ بولا، یہ آج کی لڑکیوں کے لیے، آج کی عورتوں کے لیے، اس نے کہا میرا بچہ تو اس دنیا سے چلا گیا، میرا بچہ تو فوت ضرور ہوا ہے، لیکن میرا حیا تو نہیں چلا گیا، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا۔ یہ ہے ان کے اندر حیا۔ آج ہم اپنا اندر حیا دیکھتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، میں یہاں یہ بھی ترجمہ کر دینا چاہتا ہوں، جس مرد کی، جس گھر والے کی، جس سربراہ کی لڑکی گھر کے اندر، گھر سے باہر نکلتی ہے بغیر پردے کے نکلتی ہے، وہ سمجھ لے ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اور اسی طرح اس کا جو بھی رشتہ قریبی ہے لڑکی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ نکلتا ہے، تو وہ سمجھ لے ایمان والوں کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟
بے حیائی پھیلا رہا ہے اور بے حیائی کا عذاب اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، پھر دنیا کے اندر بھی عذاب دیکھے، اخبارات دیکھیں گے پڑھیں گے، آپ نے دیکھا کہ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، پھر بتاؤ یہ دنیا کے اندر عذاب نہیں؟ باپ کے لیے عذاب نہیں؟ بھائی کے لیے عذاب نہیں کہ بیٹی گھر سے نکل گیا، یہ کیوں نکلتی ہے؟ ہم نے یہ رستے خود نکالے ہیں۔ تو آئیے اسی طرح بیت المقدس جب فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہونے سے پہلے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے کہا عیسائیوں نے ایک حملہ رہ گیا ان کے اوپر، یہ کئی دنوں کے مسافر ہیں، یہ سفر کر کے آئے ہیں، ان کے بیوی بچے گھر کے اندر ہیں، اب ان کے اوپر ایک حملہ کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ خوبصورت بن کے یہ اسی طرح گانے گائیں اور شعر پڑھیں، ان کے سامنے آ جائیں۔ تو امیر المومنین وقت کے خلیفہ نے کہا کہ ایک ہمارے لیے اوپر آزمائش ہے، سارے لوگوں کو جمع کر کے نا انہیں یہ خطبہ دیا، کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو آج تمہارے اوپر آزمائش آ گئی ہے اور اللہ کا قرآن اپنے سامنے رکھنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ اب اللہ نے یہ کہہ دیا سامنے عورتیں اب آپ کی آزمائش ہے، تو اس وقت یہ آیت پڑھی، آج ہمارے سامنے کئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، ان کے اندر ایمان تھا، حیات تھا، جذبہ تھا، ایک آیت پڑھی تو اس وقت وہ جنگ کے لیے جو نکلے تھے ایسے نیچے نظریں کر کے نکل گئے، انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے دائیں طرف کون تھا، بائیں طرف کون تھا، یہ دیکھیے ان کے اندر حیا تھا، آج ہمارے اندر حیا ختم ہو گیا اور ہم تو شیطان کی چالوں کے اندر پھنس گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بے حیائی آئے گی پھر اس معاشرے کے اندر ادب ختم، جس معاشرے کے اندر بے حیائی آئے گی وہاں فتنوں کا نزول ہوگا، اس لیے بے حیائی سے بچنا ہے۔ تو اپنے گربان کو دیکھیے، اپنے گھروں کو دیکھیے، کیا ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی تو نہیں؟ قیامت کا دن ہو کہیں ہمارے گربان ہمارے گھر والے نہ پکڑ لے، ہماری بیوی نہ پکڑ لے، ہماری بیٹی نہ پکڑ لے، ہماری ماں نہ پکڑ لے، ہماری بہن نہ پکڑ لے کہ تمہیں اللہ نے سربراہی دی تھی، آپ کا کام تھا روکنا، برائی کو روکنا، تو آپ نے روکا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو شرمندگی سے اللہ محفوظ فرمائے، تو ہم اس دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ کریں، حیا اپنے اندر پیدا کریں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا اور اسی طرح آخرت والے دن بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، رنگ بھی کالا ہے، رنگ کالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا آپ دعا کریں گے اللہ رد نہیں کرے گا۔ آپ نے میں کون سی دعا کروانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو یہ مرگی والی بیماری اللہ دور کر دے۔ کہا میں تیرے سامنے دو معاملے رکھتا ہوں، اگر تو کہتی ہے دعا کر دے مرگی اللہ دور کر دے بیماری، میں یہ بھی کر دیتا ہوں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، اگر یہ نہیں کروانا تو دوسرا معاملہ یہ ہے اگر صبر کرے گی تو جنت کا سرٹیفکیٹ میں تجھے دیتا ہوں۔ ان کے اندر جذبہ دیکھیے، اس عورت نے کہا سوچا ہوگا یہ دنیا کے اندر میں 10 سال جیوں گی، 5 سال جیوں گی، 1 دن جیوں گی، یہ تو جس طرح کا بھی معاملہ ہوا گزر جائے گا، لیکن آپ کی زبان عطا سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ آپ سے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جنتی اللہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ صحابی رسول جانے لگی، دوبارہ ذہن کے اندر خیال آیا کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا شرم کا یا سطر جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ دوبارہ آئی، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس دوبارہ اس لیے آئی ہوں
کم سے کم میرے لیے یہ دعا کرے جب مرغی کا دوڑا پڑے تو میری شرم کا یا صدر یہ ظاہر نہ ہو. یہ دیکھیں ان کے اندر حیا تھا, وہ اپنے حیا کے لیے سطر کھل جائے, کپڑا کھل جائے تو وہ یہ دعائیں کرواتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں ہم ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ہماری سطر یا ہمارے جو پردے والی جگہ ہے وہ ویسے نظر آ رہی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے تو پہنے گی لیکن ان کا کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی. کیا ہمارے معاشرے کے اندر وہ نہیں؟ آپ نے فرمایا انہیں سخت عذاب ہوگا, عذاب بھی بڑا سخت ہے. ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ایسی عورتوں کے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں یہ چھاتی, وہاں اللہ تعالیٰ ایک لوہے کی سیخ وہ ڈالے گا اور لٹکا دے گا انہیں, کہے گا تم یہ اپنے جسم کی خوبصورتی اپنے جسم کی جو ہے نمائش کرتی تھی, آج اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو جہنم کے اندر پھینک کے آگ کے اندر جلائے گا. آج ان عورتوں کے لیے لمحہ فکری ہے, آج اپنا جسم کی حفاظت کریں, قیامت والے دن میرا اللہ آپ کے جسموں کی حفاظت کرے گا. اور یاد رکھیں جو اپنے جسموں کی حفاظت عورتیں کرتی ہیں اللہ ان عورتوں کی حفاظت قبر کے اندر بھی کرے گا. اسے کیڑا یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں نقصان پہنچائے گی. یہ رب کی ولیاں عورتیں جو اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, آپ نے فرمایا جو عورت چاہتی ہے میرا جنت کے اندر 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے, فلاں جنتی دروازہ وہاں سے گزر جائے, فلاں جنتی دروازہ یہاں سے گزر جائے, آپ نے فرمایا 4 کام کر لے. کتنے کام؟ بڑے آسان بھی ہیں مشکل بھی ہیں. کرنے والوں کے لیے آسان, نہ کرنے والوں کے لیے بڑے مشکل. آپ نے فرمایا دن کے اندر 5 نمازوں کی حفاظت کرے, نمازیں 5 ادا کرے, اور سال کے بعد روزے آتے ہیں وہ روزے رکھ لے. تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے خامد کیا کرے, اپنے خامد کی اطاعت کرے, اپنے خامد کی فرما برداری کرے. خامد گھر کے اندر آیا تو خوشی سے اس کا استقبال کرے, ان کے لیے اس کے لیے خوبصورت بنے, اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے خامد کو صرف پہلے دن جو دن نکاح ہوتا ہے اس دن ہی اسے بیچارے کو اپنی بیوی جو ہے خوبصورت نظر آتی ہے, بعد میں وہ غیروں کے لیے بازار جانا ہے, شادی کو جانا ہے, اچھی خوبصورت بنتی ہے, لیکن خامد کے لیے پہلے دن ہے. حالانکہ شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خامد کے لیے روزانہ خوبصورت بن کے سمر کے پیش ہوئے اور اسی طرح اس کی خدمت کرے. جب خامد آئے اس کا خوش ہو کے مسکرا کے استقبال کرے. یہ تیرا استقبال کرنا اللہ کو بڑا ہی پسند آئے گا. آپ نے ہمارا چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کی اور اپنے جسم کی حفاظت کر لیے 4 کام جو عورت کرے گی قیامت والے دن ہوگا. جنت کے 8 دروازے, اللہ تعالیٰ 8 دروازوں سے اسے آواز آئے گی اس سے گزر دے, اس سے یہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر دین سے دوری کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے, میاں بیوی لڑ رہے ہیں, میاں کو یہ نہیں پتا خامد بیوی کے کیا حق ہیں, بیوی کو یہ نہیں پتا خامد کے کیا حق ہیں. صرف دنیا کمانے کے لیے ہم نے بڑی محنتیں کر لی. جو بندہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے, نہ بیوی کے حق, نہ بچوں کے حق, نہ اپنے جسم کے حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک شخص تھا صحابی رسول بڑے روزے رکھتا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, مہمان بن کے گئے. کبھی کبھی نا بندہ کسی کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اصلاح کے لیے نا گئے, مہمان بنے, کہا اچھا دیکھا ساری رات قیام دمہ قیام دن کو روزے. کہا اے صحابی رسول کام اچھا ہے لیکن تیری بیوی کا بھی حق ہے, تیرے بچوں کا تیرے اوپر حق ہے, تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے, تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سچ کہا. یہ نہیں کہ پورا سال روزے رکھنا بیوی کا حق ہی نہیں, ساری رات قیام کرنا بچوں کا حق ہی نہیں, بیوی کا حق ہی نہیں. تو اس لیے اسلام سے جب بندہ دور ہوتا ہے, دنیا کے دندوں کے اندر چلا جاتا ہے, تو پھر نہ بچوں کے حق, نہ بیوی کے حق, نہ ماں باپ کے حق. اس لیے دین کے قریب آئیں. پچھلے جمعے کے اندر میں نے